ذرا ہٹکے میں خوش آمدید. شاہزیب جیلانی، زرار کھوڑو، وسعت اللہ خان کا سلام قبول کیجیے. کراچی میں مہنگا ترین علاقہ ہے ڈیفینس. وہاں پہ ایک عرصے سے نشے کا دھندا چل رہا تھا، پتہ سب کو تھا، لیکن اب یہ بات ایکسپوز ہو گئی کہ وہ کس حد تک معاملات آگے بڑھ گئے تھے کہ ایک نوجوان مصطفیٰ عامر کا قتل ہو گیا. پولیس کی تفتیش بھرپور انداز میں آگے بڑھ رہی ہے، اس کا ہم پروگرام میں آج ذکر کریں گے. لیکن پہلے بات چیت ہے ہمارے بجلی کے معاملات کی، جسے آپ اور ہم بھگتتے آئے ہیں. بجلی کی قیمتیں جس طرح سے اوپر گئیں، ہم نے دیکھا پچھلے سال اس نے ہم سب کے جیب پر بھاری اثر ڈالا. ہمارے ہاں بزنسز افیکٹ ہوئے. گورنمنٹ کا یہ کہنا ہے کہ ہم اسے ٹیکل کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. اور گورنمنٹ نے کیا کیا ہے پچھلے چند ماہ میں، ہم نے پہلے بھی اس پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز ہیں ان کے ساتھ جو ٹیرفز ہیں ان کو ری وزٹ کیا جائے. اب تازہ خبر یہ آئی کہ کئی ایسے آئی پی پیز ہیں، بجلی گھر، جن کے ساتھ معاہدے ختم کیے گئے ہیں، کچھ کے ساتھ ٹیرفز پر نظر ثانی ہوئی ہے. یہ بھی الزام سامنے آیا کچھ پاور پروڈیوسرز کی طرف سے اور ان کے لینڈرز کی طرف سے کہ گورنمنٹ آرم ٹوئسٹنگ کر رہی ہے، وہ دباؤ ڈال رہی ہے. ہمارے ہاں وردی میں افراد بھیجے جا رہے ہیں، ہراساں کیا جا رہا ہے. باضابطہ طور پر کوئی شکایت نہیں ہے، لیکن چہمگوئیاں جو ہیں وہ انڈسٹری میں چلتی آ رہی ہیں. اب خبر یہ سامنے آئی کوئی 8 فارن بینکس ہیں، یورپین بینکس بھی ہیں اس میں، جنہوں نے مل کر ایک خط لکھا گورنمنٹ کو اور کہا کہ جو ہمارے جن آئی پی پیز کو ہم نے فنڈ کیا تھا ان کی طرف سے شکایت آ رہی ہے کہ آپ زور زبردستی کر رہے ہیں، اور یہ کہ جب تک وہ ہم سے بات چیت نہیں کریں گے وہ آپ کے ساتھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ریوائز نہیں کر سکتے. تو گورنمنٹ کے جو ہمارے معاون خصوصی ہیں پرائم منسٹر کے محمد علی صاحب، انہوں نے پھر ایک وضاحتی بیان جاری کیا. انہوں نے کہا کہ کسی سے بھی ہم نے دباؤ نہیں ڈالا، اور یہ اگر کوئی بیان دے رہا ہے تو یہ مس انفارمیشن ہے. یہ کچھ یوں ہے نا کہ آئی پی پیز نے کہا کہ دیکھو میں جا کے ابو کو بتاؤں گا. ہاں تو پھر ابو نے اپنے گھر پہ کہا کہ یار یہ آپ کیا کر رہے ہیں ہمارے بچوں کے. اچھا، اور جو ایک بہت ریپیٹ ہوتی ہے لائن وہ یہ ان کی طرف سے، بینکس کی طرف سے بھی اور یہ آئی پی پیز کی طرف سے بھی، کہ اگر آپ اس طرح کریں گے تو فورن انویسٹر کے اعتماد کو ٹھیس پہنچے گی، جسے آپ کو شدید ضرورت ہے. فورن انویسٹر جو مرضی کریں ہمارے اعتماد کو ٹھیس پہنچاتے رہیں، وہ کوئی مسئلہ نہیں. تو اب یہ ہے کہ ہم ذرا سا اس کو سمجھنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ گورنمنٹ کا جو مین تھرسٹ ہے یہ سب کرنے کا وہ یہ ہے کہ ہم بجلی کی آسمان سے باتیں کرتی نرخوں کو ہم ان کو نیچے لانا چاہتے ہیں، ہم قابو میں لانا چاہتے ہیں. ابھی تک اس کا کوئی میجر امپیکٹ نظر نہیں آیا، لیکن گورنمنٹ کا یہ کہنا ہے کہ آہستہ آہستہ بہتری آئے گی اور عوام بھی اس سے مستفید ہوں گے. گورنمنٹ کا کہنا ہے کہ جب یہ سب کچھ ہو جائے گا تو 1.4 ٹریلین روپے کی سیونگ ہوگی. ہاں، یہ ہے مجھے نہیں پتا کہ اربوں فیوچر اسپینڈنگ میں یہ سیونگز ہوگی. مطلب یہ وہ پیسے ہیں جو آگے جا کے آپ کو خرچنے تھے لیکن ابھی آپ نے نہیں خرچے. تو ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ آپ اور ہم اور ہمارے یہاں بزنسز، انڈسٹریز سب چیخ رہے ہوتے ہیں کہ اس ریجن میں سب سے زیادہ ہے بجلی کا ٹیرف، انرجی کاسٹ اتنی زیادہ ہے کہ ہم ان کمپیٹیٹو ہو جاتے ہیں، وہاں پہ امپیکٹ کب آئے گا؟ تو تھوڑا موضوع گاڑا ہے، ٹیکنیکل بھی ہے، کوشش کریں گے اس کو ہم سلیس رکھیں. ہمیں جوائن کر رہی ہیں اسلام آباد سے عافیہ، جو کہ سینئر ریسرچ اکانومسٹ ہیں پائیڈ کے ساتھ، پائیڈ یعنی کہ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس. تو عافیہ، آپ انرجی سیکٹر پہ نظر رکھتی ہیں، تھوڑا ہماری مدد کیجئے یہ سمجھنے میں کہ یہ آئی پی پیز اور گورنمنٹ کے درمیان جو کچھ چل رہا ہے اس کا امپیکٹ سب سے پہلے یہ کہ ہم تک کب تک پہنچے گا؟ شکریہ بہت بہت. سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ گورنمنٹ کی اس وقت جو نیگوسیشنز ہو رہی ہیں نا، وہ ان آئی پی پیز کے ساتھ ہو رہی ہیں جن کے ساتھ ہمارے معاہدے جو ہے نا وہ تقریباً 25 سال پہلے ہوئے تھے. یعنی جو سب سے پہلے جو 1994 کے اندر جو ہمارے یہاں آئی پی پیز لگے تھے، اس کے بعد 2002 کی پالیسی کے بعد کچھ آئی پی پیز آئے، پھر کچھ رینیوبل پاور پلانٹس آئے جو 2006 کے بعد. تو یہ بیسیکلی پرائمریلی یعنی 3 یہ پالیسیز ہیں جن کے انڈر جو پاور پلانٹس آئے تھے نا، ان کے ساتھ ہماری نیگوسیشنز ابھی اس وقت جو کرنٹلی گورنمنٹ کر رہی ہے. اچھا، ایک چیز میں اور آپ کو بتا دوں کہ یہ والی جو نیگوسیشنز ہیں نا ایک دفعہ پہلے بھی ہو چکی نہیں ہے، کیونکہ یہ جو محمد علی صاحب کا بھی آپ نے ذکر کیا، ان کے سربراہی میں نا ایک کمیٹی بنی تھی 2020 میں.
جس نے یہ پاور سیکٹر کے اوپر یہ پوری آئی پی پیز پہ اور اوور آل سیکٹر کی ایک انکوائری کی تھی، اور اس انکوائری رپورٹ کے میں یہ بھی اس کے بعد شامل آیا تھا کہ بہت ساری آئی پی پیز ہیں جن کی اوور انوائسنگ ہوئی ہے، ان کے کچھ جو پی پی ایز ہیں ان کو غلط انٹرپریٹ کیا گیا، تو اس کے بعد ان کی ساتھ جو ہے ان کے پی پی ایز کو ریوزٹ کیا گیا اور دوبارہ سے پی پی ایز جو ہے نا پاور پرچیز ایگریمنٹس، جی پاور پرچیز ایگریمنٹس جو ہے نا 46 آئی پی پیز کے ساتھ دوبارہ سائن ہوئے تھے۔ ابھی جو اس وقت گورنمنٹ کر رہی ہے نا، یہ دوبارہ انہی جو ہے آئی پی پیز کے ساتھ دوبارہ سے جو ہے وہ ری نیگوشیٹ کر رہی ہے۔ اچھا یہ آپ نے اچھا کیا کلیئر کر دیا کہ اس میں جیسے سی پیک کے ٹائم کے جو لگے ہوئے ہیں ابھی ان کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ پرانے والوں کی بات ہو رہی ہے، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں آئی پی پیز جو جنہیں ویسے ہی اگلے 2-4 سال میں ریٹائر ہو جانا تھا۔ جی کیپکو کو تو 2027 تک چلا رہے ہیں یہ، ہاں کیپکو ہے، ہبکو ہے، اس طرح کے جو پلانٹس ہیں انہیں ریٹائر ہونا ہے۔ اچھا اب یہ میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں جب بھی بجلی پہ ہم بات کرتے ہیں تو ایک سرکولر ڈیٹ کی بات ہوتی ہے، ہم ریفارمز کی بات کرتے ہیں کہ این ٹی ڈی سی میں ریفارمز کی ضرورت ہے، پرائیویٹائزیشن کرنی ہے ڈسکوز کی، پھر ہم ایک یہ بھی بات مسلسل چل رہی ہے کہ ہمیں مارکیٹ فورسز پہ چھوڑنا ہے یہ معاملہ، اور گورنمنٹ کی جو انٹرفیئرنس ہے اس سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے۔ تو تھوڑا یہ بتائیں گے کہ یہ جو ایفرٹس اس وقت گورنمنٹ کر رہی ہے یہ اپنے آپ میں کتنے سگنیفیکنٹ ہیں؟ دیکھیں اس کا کوئی بہت زیادہ، جیسے میں نے کہا کہ یہ کیپیسٹی پیمنٹ کا بیسک ایشو تھا نا، جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ شروع کیا تھا کہ اس کا کنزیومر پہ برڈن آ رہا ہے۔ تو ان آئی پی پیز کے ساتھ اگر سب کے ساتھ کر بھی لیا جائے گا تو اس کا جو ہے نا میکسیمم 2 روپے تک کا جو ہے وہ پر یونٹ ٹیرف پہ فرق پڑنا ہے۔ لیکن جہاں تک آپ نے باقی ریفارمز کی بات کی، اگر اس میں سگنیفیکنٹلی پروگریس کی جاتی ہے تو اس کا جو ہے امپیکٹ وہ ڈائریکٹلی کنزیومر پہ آئے گا۔ ابھی آپ نے مارکیٹ کی بات کی، مارکیٹ کا جو ہے نا یہ تو ہم کب سے اس کا ماڈل تیار ہے اور اس کی ساری ٹیسٹنگ ہو چکی ہے، سب کچھ ہے، اب صرف امپلیمنٹ کرنے کی بات ہے۔ اب خیر گورنمنٹ کہہ تو رہی ہے کہ ہم اگلے 5 سے 6 ہفتوں میں جو ہے اس کو ہم سٹارٹ کر دیں گے، لیکن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ وقت بتائے گا، اور اس میں بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ مارکیٹ کو کس لیول پہ جا کے امپلیمنٹ کریں، یعنی صحیح معنوں میں اس کی مارکیٹ کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے یا نہیں، یا اس میں بھی گورنمنٹ کی انٹرفیئرنس جو ہے وہ شامل رہے گی۔ اگر گورنمنٹ اس میں بھی انٹرفیئر کرتی رہے گی، کیا چارجز اس میں سیٹ کیے جانے ہیں، اس میں کتنا فائدہ ہو سکے گا جو پرچیزر کو یا جو سیلرز ہیں یا بائرز ہیں ان کو کتنا اس سے فائدہ ہوگا، تو اس پہ پھر ڈیپینڈ کرے گا، ادروائز تو اس مارکیٹ کا فائدہ بھی کوئی نہیں ہے۔ اچھا ابھی آپ نے بات کی کہ پرائیویٹائزیشن بھی کرنے جا رہی ہے، ہاں بالکل پرائیویٹائزیشن کا بھی پلان ہے، لیکن اگر جیسے آپ نے ابھی یہ مثال دی کہ کچھ آئی پی پیز کہہ رہی ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ کانفیڈنس اس طرح سے انویسٹمنٹ جو ہے وہ انویسٹرز کا کانفیڈنس جو ہے وہ شیک ہوگا ایسے کام کرنے سے، تو پھر اگر آپ نے پرائیویٹائز کرنا ہے تو کون سا پرائیویٹ انویسٹر آئے گا آپ کی ڈسکوز کو خریدنے کے لیے؟ تو یہ ساری چیزیں بھی گورنمنٹ کو اپنے ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ اچھا عافیہ جی، اب مانا کہ صرف آئی پی پیز کی ری نیگوسیشن اگر یہ کامیاب ہوتی ہے اس سے کوئی اتنا بڑا فرق نہیں پڑے گا، لیکن اگر جو پورا اگر میں درست سمجھ رہا ہوں جو پورا ریفارم پیکیج ہے وہ جب امپلیمنٹ ہوگا تو اس سے شاید کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ اب اگر میں صرف آئی پی پیز میں آؤں ایک سیکنڈ کے لیے، تو ایک تصور ہے یا کم از کم مجھے جو بتایا گیا اگر آپ اس کی تصدیق کر سکیں کہ بنیادی مسئلہ تھا کہ ہم پیمنٹس کر رہے تھے یا حکومت پاکستان پیمنٹس کر رہی تھی ڈالرز میں، رائٹ، اور جو سپائک آیا ہے ہمارے بلز میں، اس کی ایک وجہ شاید بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ ڈالر کے ایکسچینج ریٹ کو دیکھیں، 170 180 سے لے کے کہاں 250 سے اوپر بھی چلا گیا تھا۔ تو فنڈامنٹلی اگر آئی پی پی سے یہ نیگوشیٹ کیا جائے کہ یار یا تو آپ ڈالر روپی پیرٹی کو پیک کر دیں، یہاں پہ 168 کی بات ہو رہی ہے، یا تو آپ روپیز میں پیمنٹ لے لیں، تو یہ کوئی بہت انریزنیبل بات تو نہیں ہے شاید۔ جن آئی پی پیز کے ساتھ ابھی بات ہو رہی ہے ان کے لیے شاید یہ انریزنیبل نہیں ہوگی، لیکن جو نئے آئی پی پیز ہیں جس طرح یہ سی پیک کے پاور پلانٹس ہیں، ان کا تو ابھی ڈیٹ والا پارٹ جو ہے وہ پورشن جو ہے کیپیسٹی پیمنٹس کے 2 پارٹس ہوتے ہیں نا، ایک ریٹرن آن ایکویٹی اور دوسرا جو ہے وہ ڈیٹ، ان کا تو ابھی ڈیٹ جو ہے وہ پوری طرح سے پے نہیں کیا گیا۔ تو ڈیٹ کا جو پارٹ ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہی ڈالر ٹرمز میں ہے، اس پہ تو وہ کبھی بھی ایگری نہیں کریں گے کہ وہ ڈالر میں پیمنٹ نہ لیں، کیونکہ وہ تو انہیں ہر حال میں پے کرنا ہی کرنا ہے، اس لیے ان کے ساتھ یہ والی بات نہیں کی جا سکتی۔ لیکن ہاں ان والی آئی پی پیز کے ساتھ تو انہی ٹرمز پہ بات ہو رہی ہے کہ اس کے جن کے ساتھ ابھی کانٹریکٹ رہ گئے ہیں
کہ ان کو جو ہے وہ پیمنٹس جو ہے وہ ڈالر میں نہیں کی جائیں گی، بلکہ ان کے ساتھ وہ کانٹریکٹ بھی ٹیک اور پے والا نہیں ہوگا، یعنی ٹیک اینڈ پے والا ہوگا کہ اگر بجلی خریدیں گے تو پے کریں گے، اور وہ بھی ہم روپیز میں پے کریں گے۔ اچھا، اب اس میں اب یہ جو آئی پی پیز کی طرف سے جو بات آ رہی ہے کہ جی ہماری آرم ٹویسٹنگ کی جا رہی ہے، ہمیں ہراس کیا جا رہا ہے، پتہ نہیں درست ہے نہیں ہے، ہم اس پہ ظاہر کامنٹ نہیں کر سکتے، لیکن جب اب بات آتی ہے کہ یار انویسٹر کانفیڈنس شیک ہوگا، اب یہ بات بھی ہم نے کئی بار سنی ہے، اکثر ہم ایک چیز کو سائن کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہمیں یاد آتا ہے کہ او ہو یار یہ تو غلطی ہو گئی ہمارے سے، ہم نے تو اس کو صحیح سوچا ہی نہیں تھا، چلیں اس پہ نظر ثانی کرتے ہیں۔ تو یہ ایک ایمٹی تھریٹ ہے آپ کی نظر میں، یا گھوم پھر کر وہ بھی کہیں گے کہ چلے صحیح ہے، ہم نے یہ بات کی، آپ نے یہ بات کی، کہیں بیچ میں مل کے نیگوشیٹ کر لیتے ہیں، کیونکہ آخر کار آج کل یہی نیگوشیٹنگ ٹیکٹکس چل رہی ہیں نا، ٹرمپ کہتا ہے مجھے گرین لینڈ چاہیے، وہ کہتے ہیں یار چلو تم بیچ کا ایک جزیرہ لے لو، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، تو از اٹ ریئلی ایکسیپشنل؟ اتنا آسان نہیں ہوگا، کیونکہ پاکستان کے کیس میں آپ نے پتا ہے کہ بہت ساری جو ہے انٹرنیشنل آربیٹریشنز میں بھی چلی جاتی ہیں فرمز، جب وہ چلی جاتی ہیں اس میں اگر، اور پاکستان کی کوئی اچھی ہسٹری بھی نہیں ہے، جس طرح وہ ریکوڈیک والا ہوا تھا، اسی طرح یہ آئی پی پیز کا بھی اگر آپ کو یاد ہو، یہ 1994 کے بعد بھی کچھ آئی پی پیز کے ساتھ یہ جھگڑے چلے تھے، اور وہ کچھ جو ہیں وہ پھر یہ انٹرنیشنل آربیٹریشن میں چلے گئے تھے کیس، اور اس میں پھر پاکستان کے کو فائدہ کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہ ایز سچ اس طرح کا تھریٹ نہیں، خالی صرف یعنی خالی کھلی باتیں نہیں ہوں گی، سچ مچ بھی اس کے نیگیٹو امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں۔ اچھا، اب آفیہ صاحبہ ایک اور چیز اب اس کے ساتھ جڑا ہوا ہی ایک سوال ہے کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں، آپ نے ریکو ڈیک کا ذکر کیا، کئی اور اس طرح کی مثالیں ملیں گی کہ ہم انگوٹھا لگا دیتے ہیں، ہم دستخط کر دیتے ہیں کہ جی وہ بسم اللہ جی یہ آپ لے آئے، بس آپ فکر ہی نہ کریں، آپ کو جو چاہیے آپ کو مل جائے گا، اور پھر کچھ دیر بعد سمجھ آتی ہے کہ سر یہ شاید ہم نے صحیح طرح نیگوشیٹ نہیں کیا تھا۔ ہم اسمال پرنٹ پڑھتے ہیں ویسے، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہم لارج پرنٹ پڑھتے ہیں یا نہیں، وہ سر آپ تو مطلب پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں۔ تو یہ جو پروسیس ہے، اگر بالکل آپ یقیناً اس سے بہت زیادہ فیملیئر ہیں، ہمیں شاید اتنا نہیں پتا پروسیس کیا ہوتا ہے، کیا کوئی باقاعدہ اس کانٹریکٹ کو پڑھ کے سمجھنے کی بھی کوشش کرتا ہے؟ جیسے اب یہ ڈالر والی بات صحیح ہے، سب کو پتا ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی شاک آ سکتی ہے اور آپ کی ایکسچینج ریٹ آؤٹ آف کنٹرول ہو سکتی ہے، تو یہ تو ایک بڑی لاجیکل سی بات ہے نا، آئی مین یہ تو ہم بھی جانتے ہیں اگر ہم کانٹریکٹ سائن کر رہے ہیں۔ آئی گیس پولیٹیکل کمپلشن ہے نا شارٹ ٹرم میں انویسٹمنٹ لانے کے لیے، کیا یہی ہے، یا مطلب از دیر اے فنڈامنٹل لیک آف کیپیبلٹی؟ دونوں چیزیں ہیں، بیسیکلی یہ فنڈامنٹل لیک آف کیپیبلٹی ہے۔ آفٹر آل یہ ہمارے جو پی پی ایز ہیں کون ڈیزائن کرتا ہے، کون سائن کرتا ہے؟ کون کرتا ہے؟ ہمارے وہ بیوروکریسی ہی ہے نا بیسیکلی اس میں انوالو، اور یہ کب سے وہ ایک ہی مسٹیک کرتے جا رہے ہیں۔ اور ایک انٹرسٹنگ چیز میں آپ کو بتا دوں کہ جس طرح پرانی آئی پی پیز تھیں، ان کو جو ہم کیپیسٹی پیمنٹس کر رہے تھے وہ ہم کر رہے تھے 65% آف دا کیپیسٹی والی، لیکن جو سی پیک کے انڈر ابھی ہم نے جو ریسنٹ یعنی وہ پرانا وہ ہم بھگت رہے تھے، اس کے بعد ہم نے سی پیک کے یہ جو پاور پرچیز ایگریمنٹ سائن کیے ہیں نا، اس میں ہم نے ان کو کیپیسٹی کتنی وہ آفر کر رہے ہیں 85%۔ شاباش، مطلب کہ بہت بری کھانسی ہو رہی ہے، سگریٹ پینے سے چلے ایک اور سگریٹ پی لیں۔ ہاں ایسے ہی لگ رہا ہی ہے۔ تو اس لیے گورنمنٹ جو پولیٹیکل گورنمنٹس ہیں وہ شاید ان پہ کمپلشن ہوتی ہے کہ ہم نے فوراً شارٹ ٹرمز میں ہم نے بس جنریشن ہم نے ایک سم سے کیپیسٹی بڑھانی ہے، کسی طرح سے پاور پلانٹس کو لے آؤ، لیکن پی پی ایس بھی ڈیزائن کرنے کے لیے وہاں پہ بیٹھے ہوئے تو لوگ ہیں نا، وہ کیا پڑھتے نہیں ہیں، کیا ان کو پتا نہیں ہے؟ سب کو میرا پتا یہی سوال ہے آپ سے۔ اچھا نہیں، دوسرا سوال ہے، دیکھیں ابھی ہم اور آپ کیسے بھگت رہے ہیں، ہمارے بلوں میں یہ کیپیسٹی پیمنٹ چارجز لگ کے آ رہے ہیں نا، ہمارا جو بل ہے ایکچوئل یونٹ جو ہم کنزیوم کر رہے ہیں اس کے اوپر یہ سارا ایڈ ہو کے 2 روپے کا یونٹ ہمیں 4 روپے کا اسی لیے پڑ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، تو جوس جو ہے وہ عوام کا ہی نکل رہا ہے نا۔ اچھا میرا بڑا ایک سوال یہ بھی ہے کہ ٹھیک ہے بھلے آپ یہ ری نیگوشیٹ کریں اور یہ نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ ہے، یہ گورنمنٹ ٹھیک کر رہی ہے، لیکن ہم کبھی بھی ان گورنمنٹس کو رسپانسبل نہیں ٹھہراتے جنہوں نے یہ کیے، کیونکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب سی پی کے بھی یہ ہو رہے تھے معاہدے اور ہم کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ بتائیں ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کیا ہیں، یہ آگے جا کے گلے پڑیں گے، تو ہمیں کہا جاتا تھا جی آپ خاموش ہیں، چھٹو جی گیم چینج، ہاں شکر کریں گے جی چین آ رہا ہے، دشمن سوال پوچھ رہے ہیں، ہاں ملک دشمن۔ اب مجھے یہ بتائیں نا کہ لکنگ بیک اس ٹائم پہ بھی مجھے یاد ہے یہ پیپلز پارٹی گورنمنٹ تھی 90s میں، 94 میں جب یہ ہوئے تھے معاہدے، پھر اس کے بعد نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی، یہی پارٹیاں اب اقتدار میں ہیں، 30 سال گزر گئے اور ہمارا کباڑا ہو گیا انرجی سیکٹر کا، تو ان کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی، کوئی بات، کوئی کچھ آپ کی نظر میں آتا ہے کہ ان سے کوئی سوال پوچھتا ہے اس بارے میں؟
नहीं, कभी कोई सवाल नहीं पूछता इनसे, हम ये बात सवाल पूछ ही नहीं सकते। हाँ। चलें, ये पता है short and- अकाउंटेबिलिटी तो होती नहीं। अगर अकाउंटेबिलिटी करनी होती तो फिर इस वक्त हम उन लोगों की अकाउंटेबिलिटी कर रहे होते ना, कि जिनकी वजह से ये पीपीए साइन हुए थे, ना कि हम आईपीपीस के साथ बैठ के अब दोबारा से रीनिगोशिएट करते हैं। देखिए आपकी स्पेशलाइज्ड और ब्यूरोक्रेसी और तो सिर्फ ये नहीं, अगर पता चल गया था 2020 में कि इनकी इंक्वायरी रिपोर्ट में कि हाँ वहाँ पे जो है वो ओवर इनवॉइसिंग हुई है या पीपीएस को गलत इंटरप्रेट किया गया है, तो नेपरा भी तो है ना हमारे यहाँ मौजूद। ये नेपरा की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, या सीपीपीए जो इनके साथ डायरेक्टली डील करता है, आईपीपी से बिजली खरीदता है, उनकी किसी ने अकाउंटेबिलिटी की? आज तक पाकिस्तान में कभी किसी की अकाउंटेबिलिटी हुई है? नहीं। हुई है, लेकिन पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए। वो जो जिसको हम अकाउंटेबिलिटी शायद ना ही कहें तो बेहतर है, बिकॉज अकाउंटेबिलिटी का लफ्ज भी एक गाली बन गया है ना गाली बन यार। गया है, हाँ। हाँ बिल्कुल। तो चलें, ठीक है। आफिया साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थोड़ा आपने ये मामला समझने में हमारी मदद की। आर्म ट्विस्टिंग की अगर हम बात करें तो एक और मजेदार जो सीन हो रहा है वो है कि अब आपको पता है कि बिजली चोरी को जब लेस्को या केई या वाले जाते हैं ना रोकने के लिए, तो वहां पर उन पर चढ़ाई हो जाती है। तो पंजाब में अब रेंजर्स की टीम्स जा रही हैं लेस्को के साथ, और बिलखसूस कसूर जो गढ़ है वहां पर अपेरेंटली बिजली चोरी का, और यहाँ पर सिंध में भी ये इंटेलिजेंस इन्वेस्टिगेशन और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को भी डिस्कोर्स के साथ अटैच कर दिया गया है कि सर अब और तो कोई तरीका, बाकी सारे तरीके हमने इस्तेमाल कर लिए, अब आप लोग आके संभाल। रिकवरी के तरीके हैं। देखिए सिक्योरिटी स्टेट को कहीं अच्छी चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल करना। हाँ हाँ, और ये कौम डंडे से चलती है, ये भी हम सुनते आते हैं ना। गलत नहीं है। कौन देगा पैसे? तो यहाँ पे एक लेंगे हम डंडे से ही चलती ब्रेक, है। वापस आएंगे तो बात करेंगे कराची के एक हाई प्रोफाइल मर्डर की और उसकी पुलिस इन्वेस्टिगेशन अब कहाँ जा रही है। वेलकम बैक। कराची ज़ाहिर है पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। मैं जब से देख रहा हूँ इस प्रोफेशन में, शायद ही कोई महीना या 2 महीने ऐसे गुजरते हो जब यहाँ कोई हाई प्रोफाइल वारदात और मर्डर ना होता हो, जो कि मीडिया के लिए हर महीनों तक ग़िज़ा का काम करता है। ताज़ा तरीन जो है, आपने शायद चैनलों पे खूब सुना होगा कि ये जो मुस्तफ़ा आमिर एक नौजवान 23 साला, उसका कत्ल है। कत्ल नहीं है बल्कि बहुत ही बहिमाना तरीक़े से इसे मारा गया था। 6 जनवरी को डिफेंस से एक ये जो 23 साला नौजवान है ये लापता हो गया। बादज़ां उसकी जली हुई लाश और जली हुई गाड़ी कराची के नज़दीक बलूचिस्तान का जो कस्बा है हब चौकी, वहाँ से मिली। जो CIA कराची के DIG हैं मुक़द्दस हैदर, उनका कहना है कि मुस्तफ़ा आमिर के अगवा किए जाने के शायद चंद घंटे बाद ही उसे कत्ल कर दिया गया था। मगर 25 जनवरी को मुस्तफ़ा की वालदा को एक अमरीकी सिम नंबर से तावान की कॉल आती है। मुस्तफ़ा कत्ल से पहले आखिरी बार अपने दोस्त अरमगान के घर गया था। पुलिस ने FIR दर्ज होने के लगभग 1 माह बाद अरमगान के घर पे छापा मारा तो पुलिस को मुसल्लह मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। मुलजिम के घर से होने वाली फायरिंग में एक DSP समेत 2 अहलकार ज़ख्मी हुए। उसके बाद पुलिस ने अरमगान और उसके एक दोस्त और वालिद को हिरासत में ले लिया। पुलिस का कहना है कि मुस्तफ़ा को अरमगान और उसके दोस्त शिराज ने मिल के कत्ल किया, ये शुबा है पुलिस का, और फिर लाश को उसी की गाड़ी की डिग्गी में रख के हब ले जाके नज़र आतिश कर दिया। बादअज़ां अरमगान और शिराज कुछ अरसे के लिए सीन से गायब हो गए, यानी कराची से बाहर चले गए। पुलिस को अरमगान के घर से मकतूल मुस्तफ़ा आमिर का मोबाइल फ़ोन भी मिल गया। अरमगान के घर की जो कालीन है उस पे मौजूद खून के धब्बे हैं, उनके फोरेंसिक सैंपल्स के तज्ज़िये के लिए वो लैब भिजवा दिए गए हैं। अरमगान के दोस्त शिराज ने पुलिस को बयान देते हुए बताया कि किस तरह मुस्तफ़ा आमिर 6 जनवरी की रात अरमगान के घर आया, दोनों में तू मैं हुई और फिर अरमगान ने मुस्तफ़ा पर शदीद तशद्दुद किया। मुस्तफ़ा को इसी हालत में उसी की गाड़ी की डिग्गी में डाल के हब ले जाया गया और गाड़ी को
मुस्तफ़ा समेत आग लगा दी। सिर्फ ये नहीं, मैं इसमें एक चीज़ का इजाफा करना चाह रहा हूँ ताकि आपको समझ आए, लोगों को समझ आए कि ये किस नौयत का ये जुर्म हुआ था। पहले उसको टॉर्चर किया गया, रॉड से उसकी टांगें तोड़ी गई, वो शदीद तशद्दुद। जी शदीद तशद्दुद। लेकिन फिर जब ये आग लगाने वाली बात है ना, जलाने वाली बात है, उस वक्त वो जिंदा थे। मैं वही कह रहा हूँ कि शदीद ज़ख्मी हालत में उन्हें अब ले जाया गया और वहाँ फिर आग लगा दी गई है। मुलजिम शिराज के इस बयान की तस्दीक अरमगान के 2 मुलाजमों के बयानात से भी होती है। पुलिस को गाड़ी के हब तक के सफ़र के भी कुछ CCTV फुटेज हाथ आ गए हैं। पुलिस ने मुबैना कातिल अरमगान को मनशियात सप्लाई करने के इल्ज़ाम में एक नौजवान साहिर हसन और अरमगान के घर में मौजूद एक खातून को भी हिरासत में लिया। ताहम DIG मुक़द्दस हैदर कहते हैं कि दोनों का बज़ाहिर मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल से कोई बराह रास्त ताल्लुक़ अब तक साबित नहीं हो सका है। इस कत्ल के सिलसिले में मीडिया और सोशल मीडिया पे जिन पहलुओं पे सबसे ज़्यादा तनकीद हो रही है वो ये है कि जज ने आखिर में शुरू में क्या सोच के मुलजिमों को तफ्तीश के लिए फ़िज़िकल रिमांड पे पुलिस के हवाले करने की बजाय जुडिशल रिमांड पे जेल भेजना ज़्यादा मुनासिब समझा, और आखिर क्या मजबूरी थी कि मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल की FIR दर्ज होने के बावजूद तकरीबन 3 हफ्ते तक पुलिस ने लिटरली धनिया पिए रखा, और जब सोशल मीडिया पे ये तेज़ हो गई कैंपेन तो उसके बाद पुलिस ने तफ्तीश के लिए पिछले हफ्ते से फुर्तियाँ दिखानी शुरू कर दी। जी अच्छा, सिर्फ सोशल मीडिया नहीं, इसमें एक और भी पहलू है, उस पर मैं आता हूँ। लेकिन जिस जज साहब का आपने बात किया तो बात की तो जैसे वुसत ने बयान किया कि पुलिस रिमांड होना था। यार आपने पुलिस पे फायरिंग की है, यू आर अ मर्डर अक्यूज, यू आर अ ड्रग डीलर, पुलिस रिमांड तो बनती है ना तफ्तीश के लिए। पहले जज साहब, जज जाकिर हुसैन एंटी टेररिस्ट कोर्ट के, उन्होंने पुलिस रिमांड का लिखा, फिर वो जो करेक्शन फ्लूइड नहीं होता ब्लैंको के साथ उसे मिटा कर लिख दिया जुडिशियल रिमांड। ठीक है। आज की खबर है कि उनके जो इख्तियारात हैं वो उनसे लिए गए हैं, छीने गए हैं। जस्टिस जफर राजपूत एक 2 मेंबर बेंच में उन्होंने एक वर्डिक्ट की दिया है सिंध हाई कोर्ट के सॉरी कि इनको अपने रोल से हटा दिया जाए। इससे पहले मुराद अली शाह ने भी इनको तनकीद का निशाना बनाया था कि यार ये क्या है। अच्छा, पुलिस की भी जैसे आपने कहा कि 1 महीने के लिए कुछ नहीं था। IG सिंध जो हैं गुलाम नबी मेमन साहब, उन्होंने इस बात को तस्लीम भी किया है। ठीक है, और उन्होंने ये पिछले हफ्ते या 10 दिन पहले की बात है कि 3 जो साउथ पुलिस के जो अफसरान हैं, जिसमें SHO दरख्शां पुलिस स्टेशन भी शामिल हैं, उनको मुअत्तल करके डिमोट किया है। मुअत्तल करके डिमोट किया है। तो ये एक है। अच्छा, इससे पहले भी ये भी रिपोर्ट्स आई कि ये जो मुलजिम था इसकी बाकायदा गिजरी थाने के साथ सेटिंग थी, वहाँ का ASI जो है उसके साथ इसके मामला थे, वो प्रोटेक्ट करना, चीज़ें लेन देन करना, क्योंकि उसके बगैर ये हो नहीं सकता। हाँ, अब ये इट इज़ ऑल्सो बिकम थोड़ा सा बैटल ऑफ 2 पावर्स यहाँ पर। मैं वो सोशल मीडिया पर तो हुआ है बिल्कुल, उससे आपने देखा है कि हमेशा एक प्रेशर पड़ता है। ये रहते थे मेरे ख्याल है खैमान मोमिन के आसपास। ठीक है। अब मेरे कुछ जानने वाले हैं जो उसी इलाके में रहते हैं, और वो मुझे बता रहे थे कि यार 24 घंटे नहीं कि रात के 3 बजे 4 बजे अच्छा कुरियर आ रहे हैं, जा रहे हैं। एक दिन वो देखता है कोई 30 गार्ड डिप्लॉय हुए हैं, वो बंदे से पूछता है, ये जो अरमान के जो वालिद साहब हैं कामरान, उन्होंने कहा कि नहीं ये पूरे मैंने मोहल्ले के लिए लिए हैं, और अजीब अजीब हरकतें हो रही होती थी वहां पर। दिस वाज गोइंग ऑन फॉर मंथ्स एंड मंथ्स, और पुलिस को कोई किसी ने इसका नोटिस नहीं दिया, किसी एजेंसी को पता था। अब लेकिन अब इसमें जो एक तो प्रेशर आया है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कोर्ट्स भी काम कर रहे हैं, पुलिस भी काम कर रही है, सिंध चीफ मिनिस्टर से भी स्टेटमेंट आई है। सोशल मीडिया प्रेशर एक चीज है, लेकिन ये आप कभी ना भूलें कि उस इलाके में भी जो लोग रहते हैं उनका भी कुछ थोड़ा बहुत असर रसूख है। तो उन्होंने भी अंदर खानी काफी प्रेशर डाला है ऑन द गवर्नमेंट कि भाई ये बंदा मेरे घर के सामने रहता है, मुझे तो पता नहीं हमारे बच्चे आगे पीछे घूम रहे होते हैं, अगर एक बंदा पुलिस पर फायरिंग कर सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है। मोहल्ले वालों को वैसे पता था, हालांकि ये फैमिली किराए पे है, उसके बावजूद वहाँ खारदार तारें आपको नजर आएंगी, गार्ड्स फैले हुए नजर आएंगे। एग्जैक्टली। और ये किसी को नजर भी नहीं आ रहा था। अच्छा, अब जो ये चीजें अब खुलती जा रही हैं और मजीद भी खुलेंगी, अभी जैसे एक और वो
ساجد صاحب کی جی جی ذکر کیا، کیا نام ہے ان کا؟ ساحر ٹھیک ہے. اب بے شک قتل کے ساتھ ان کا نہیں تھی، لیکن یو نو دس بیکمز ویری گلیمرس ایک سرٹن جنریشن کے لیے. اب میں بھی جب اپنے دوستوں کے بچوں سے بات کرتا ہوں تو وہ جانتے تھے انہیں، بہت سارے لوگ جانتے ہیں، بہت سارے لوگ جانتے ہیں، پوری سرکل جانتی ہے. بیکاز دیکھیں آپ ہر بندے کو جانتے ہیں نا. جب ہم اسکول یا کالج میں تھے آپ کو پتا تھا کہ یار وہ بندہ ہے، ہاں چاہے وہ آپ کے اسکول کالج میں نہیں بھی تھا آپ کو پتا ہوتا تھا. ایک سرکل میں بہت سارے لوگ ایک جانتے ہیں. سرکل میں. اچھا ہمارا ٹائم کافی اوور ہو گیا، ہمیں بریک کی طرف جانا ہے. واپس آئیں گے تو ہم اپنے کرائم رپورٹر سے جو تازہ سچویشن ہے، تفتیش ہے، اس پر بھی ایک اپڈیٹ لیں گے. بریک سے پہلے ہم نے بات کی مصطفیٰ عامر قتل کیس کی. پولیس کی تفتیش پر تنقید بھی ہو رہی ہے، کچھ ایسپیکٹس اس کے اب نظر آتا ہے کہ اس میں پھرتی ہے، فورینسکس جمع ہو رہے ہیں، ایویڈنس، ڈی این اے. اس کی ہم اپڈیٹ لیتے ہیں. ہمارے ایک کرائم رپورٹر ہیں محمد بلال، وہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں، اس کیس کو فالو کرتے آئے ہیں. بلال بتائیے گا لیٹسٹ اب معاملہ کہاں تک پہنچا ہے انویسٹیگیشن میں؟ جی بالکل، دیکھیں تفتیش کا عمل اے بی سی سی کی جانب سے جاری ہے، جبکہ ابھی کچھ دن قبل یہ تفتیش کا آغاز اے بی سی سی نے کیا تھا، جس کے بعد اس کی تمام تر گتھیاں جو ہیں وہ سلجھنا شروع ہوئی ہیں. جبکہ ارمغان سے تفتیشی اداروں کی جانب سے تحقیقات کی گئیں تو اس نے اہم انکشافات بھی کیے ہیں. یہ بتایا ہے تفتیشی اداروں کی جانب سے کہ جب ارمغان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا، اسی دوران جب جو مصطفیٰ عامر ہے وہ گھر سے جانے لگا تو اس کو روکا گیا، اور روکنے کے بعد کہا کہ ایک ٹاس کرتے ہیں، اس ٹاس میں اگر تم جیت گئے تو تمہیں چھوڑ دوں گا، ورنہ تمہیں تشدد کا نشانہ بناؤں گا. وہ ٹاس ہوتے ہوتے یہاں تک نوبت آ گئی کہ وہ بدترین زخمی ہو گیا، جس کے بعد جب ہب لے جایا گیا تو ہب پر بھی ایک ٹاس ہوا جس میں کہا گیا کہ ہیڈ آیا تو تمہیں چھوڑ دوں گا، جبکہ ٹیل آیا تو تمہیں جلا دوں گا. تو جب ٹیل آیا تو اس کو مکمل طور پر جلا دیا گیا. پولیس کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ مکمل طور پر جو کیس ہے یہ ابھی سلجھنے تک پہنچ چکا ہے. لیکن سب سے بڑی چیز یہ ہے اس معاملے میں کہ اتنا بڑا کام ہو گیا، پولیس کی جانب سے تحقیقات کی گئی ابتدائی طور پر، لیکن جب رینسم کی کال آئی اس کے بعد ہی یہ تمام تر کیس اے بی سی سی کے پاس گیا. اس سے پہلے جو ڈسٹرکٹ پولیس تھی ساؤتھ کی، وہ اس کیس کو حل کرنے میں یا ٹریس کرنے میں مکمل طور پر ناکام تھی. مصطفیٰ عامر کی والدہ ہمیشہ سوشل میڈیا پر آ کر اپنے ویڈیو میسیجز دیتی رہی اور یہ بتاتی رہی کہ کچھ لوگوں پہ شک و شبہات ہیں، لیکن ساؤتھ پولیس کی جانب سے اس طرح سے رسپونڈ نہیں کیا گیا جس طرح سے کیا جانا چاہیے تھا. اس کی وجہ ایک یہ بھی پولیس ذرائع ہمیں بتاتے ہیں کہ مصطفیٰ عامر اس سے پہلے ایک کیس میں منشیات کے وہ جیل جا چکے، تو شبہ یہ ظاہر کیا جا رہا تھا، سورسز یہ کہہ رہے تھے کہ شاید مصطفیٰ عامر کو کوئی ایجنسی جو ہے وہ اٹھا کے لے گئی ہے منشیات فروشی کے الزام میں. لیکن تمام تر جو صورتحال تھی وہ اس کے برعکس تھی، اور جب اے بی سی سی کے پاس یہ کیس آیا اور رینسم کی کال آئی تو تمام تر گتھیاں سلجھنا شروع ہوئیں. جبکہ حساس ادارے اور اے بی سی سی نے مشترکہ کارروائی کر کے شراز جو کہ اس کا ساتھی تھا اسے حراست میں لیا، اور حراست میں لینے کے بعد تمام تر کیس جو ہے وہ کھلتا چلا گیا. اچھا ایک منٹ بلال، میں اس کیس کا ایک ایسپیکٹ ہے جو مجھے بہت حیران کر رہا ہے، اور وہ یہ کہ یہ جو یہاں پہ منشیات فروشی کا معاملہ چل رہا تھا، اس کی پروکیورمنٹ جو ہے وہ کوریئر کمپنیوں کے تھرو ہو رہی تھی، اور شاید ملک سے باہر سے بھی مال کوریئر کمپنیوں کے تھرو بھیجا جا رہا تھا. اس پر پولیس کیا کہہ رہی ہے؟ دیکھیں 3 قسم کے کراچی میں ویڈ استعمال ہو رہی ہے. ایک ہے جنگل بوائے، سیکنڈ ہے جلیٹو، اور تیسری ہے پالیما. یہ 3 طرح کی ویڈ کراچی کے نوجوان پی رہے ہیں. جبکہ میں آپ کو بتا چلوں کہ 3 ویڈز کے جو برانچز ہیں ان میں مصطفیٰ عامر جو ہے وہ بھی سیل کیا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ ساحر جو کہ ملزم گرفتار ہوئے اس تمام تر کیس کے بعد، وہ بھی اس کو سیل کیا کرتے تھے. تو ارمغان جو ہے وہ خریداری میں ملوث ہوا کرتا تھا. جب ایس آئی یو نے تمام تر کیس کی تفتیش شروع کی تو یہ سامنے آیا کہ ساؤتھ کا جو ایریا ہے وہاں پر منشیات فروشی کے حوالے سے مختلف گینگز کام کر رہے ہیں، جس پر اے بی سی سی اور ایس آئی یو کی جانب سے جو تمام انفارمیشن تھی وہ شیئر کی گئی. اس کے بعد ایس آئی یو نے ڈرگس کے خلاف آپریشن کا آغاز کیا، جس کے بعد ایک ملزم ساحر حسن کو گرفتار کیا، جس سے 70 سے 80 لاکھ روپے کی رقم تک کی
منشیات बरामद हुई जिसमें आला क्वालिटी की वीड शामिल है। और जो मुलजिम है उसने दौरान तफ्तीश ये भी बताया कि जो ये वीड बरामद हुई है ये तकरीबन 4 से 5 दिन के दरमियान फरोख्त हो जाती है। उसके बाद एक और कंसाइनमेंट आता है, वो जो है फिर फरोख्त होता है। ये तमाम तर जो वीड है वो कहाँ से आ रही है, सवाल ये पैदा होता है। अच्छा, ये बैरून मुल्क से इस्लामाबाद तक आती है। इस्लामाबाद में एक डीलर है बाजिल और याया, ये दोनों कोरियर कंपनी के दो बड़ी कोरियर कंपनीज हैं, कोई छोटी कोरियर कंपनीज नहीं है। बाकी के मुख्तलिफ इलाकों में ये डिलीवरी दे रहे हैं। उसके अलावा मुल्क के किसी भी शहर में चले जाएं, वहाँ को आसानी मिल जाएगी। इस पर पुलिस हुकाम ये कहती है कि हमने तहकीकात शुरू कर दी है, जो कोरियर कंपनीज हैं उसके खिलाफ भी हम कार्रवाई करने जा रहे हैं। कुछ लेटर्स जो है वो ऑपरेशन मैनेजर्स को लिखे गए हैं और ये कहा गया है कि उनसे तमाम का जवाब तलब किया उनको भी इन्वेस्टिगेट करेंगे। बिलाल, आपसे फिर हम बाद में भी लेंगे इस पे अपडेट। जहां तक सप्लाई की बात है ना, मैं थोड़ा सा इसमें मुझे शक है कि इतनी स्केल पर बाहर से मंगवाना कोई आसान काम नहीं है। ठीक है, आई मीन देखो, ये कोकीन या कोई एक्सटेसी पिल्स की बात नहीं हो रही जिसमें कोई बाजार कोई स्मेल नहीं है, छोटी सी है, ये मैरिजुआना के पूरे ब्लॉक्स की बात हो रही है। आपको याद होगा 2 साल कबल यहाँ ही डिफेंस, कराची के डिफेंस इलाके में एक घर पर छापा पड़ा था और उसकी तस्वीरें अगर आप देखें, अगर हैं हमारे पास, ये देखें, ये चेक करें आप, घर पे बन रहा था सर। पूरा वहां पर इंडस्ट्रियल लेवल क्वालिटी का ग्रो ऑपरेशन बनाया हुआ था, मतलब लाइटेड, टाइमर्स, एलईडीज, ह्यूमिडिफायर्स, टेम्परेचर कंट्रोल्ड बॉक्सेस। ठीक है, तो मैरिजुआना कोई एक ऐसी चीज है कि अगर आप कॉन्स्टेंटली बाहर से मंगवा रहे हैं तो आप इंतहाई बेवकूफ इंसान हैं। ठीक है, आप बीज उठा के इनकी तरह एक घर में ऑपरेशन बनाए, और ये अपार्टमेंट का काम नहीं है, घर का मशवरा तो ना दे। मैं इन लोगों को पहले से ही पता है, मेरे से क्या सीखेंगे यार। और जहां तक ये जो नेटवर्क है ना, होता क्या है कि यार आप 21-22 साल के बच्चे हैं, एकदम देखते हैं इस बंदे के पास नोट है, बंदूक है, डॉलर पड़े हुए हैं, अच्छी गाड़ियों, महंगी गाड़ियों में जा रहा है, आप कहते हैं यार मैं भी इसमें शामिल हो जाता हूं। तो ये यहाँ पर इस तरह काम चलता है। चले एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद अपने आखिरी सेगमेंट की तरफ हम जाएंगे। वेलकम बैक। हमें बचपन से बताया जाता है, बल्कि घुट्टी में है, कि इस्लाम से कबल जो दौर जahiliyyat है उसमें उस ज़माने में अरब जो हैं 2 काम करते थे। एक तो अपनी जो बच्चियां हैं उन्हें ज़िंदा गाड़ देते थे, दूसरा ये था कि हर तरह की चूँकि बुराइयां थीं, जुआ वगैरह सब, तो जुए में हारने के बाद अक्सर औक़ात अपने घर की औरत को जो है वो भी हार देते थे। इस तरह की हम किस्से सुनते आ रहे हैं, लेकिन ये हज़ारों साल पुरानी बात नहीं है। मैं आपको 5 दिन पहले का एक वाक़या सुनाना चाह रहा हूँ। पंजाब का ज़िला है वहाड़ी, वहाँ एक सहूका पुलिस स्टेशन का इलाका है। 5 रोज़ पहले 21 फरवरी को एक लड़की के वालिद ने FIR दर्ज करवाई कि उसके दामाद ने अपने 2 दोस्तों से जुए की बाजी हार के जीती हुई रकम देने की बजाय अपनी बीवी उनके हवाले कर दी। उन्होंने उसका रेप किया। इनमें से एक मुलजिम ने उसकी वीडियो भी बनाई है। लड़की के वालिद ने पुलिस बयान देते हुए कहा है कि उसकी बेटी की शादी 2022 में यानी 2.5 साल पहले हुई थी। मेरा दामाद ना सिर्फ मेरी बेटी पे मुसलसल तशद्दुद करता था बल्कि अपने दोस्तों को घर बुला के जुआ भी खिलवाता था। इब्तदाई तिब्बी रिपोर्ट में जिनसी अमल की तस्दीक हुई है और सैंपल्स पंजाब फोरेंसिक लेबॉर्ट्री को भेज दिए गए हैं। हुकूमत पंजाब के तर्जुमान हैं कौसर काज़मी, उन्होंने भी इस वारदात की तस्दीक की है। ताहम ये भी इत्तलात हैं कि तीनों मुलजिमों ने एक मकामी अदालत से 28 फरवरी तक अबूरी ज़मानत करवा ली है और उसके बाद से वो गायब हैं। जी, अब ज़ाहिर है कि इस तरह की कितनी कहानियाँ मिलती हैं, कितनी स्टोरियाँ मिलती हैं, और जब भी ऐसी कोई चीज़ आती है तो पहला सवाल हम आपसे यही पूछते हैं कि यार हमारे माशरे का क्या हो रहा है। मेरा तो ख्याल है कि सवाल हमें पूछना चाहिए कि दुनिया के में क्या हो रहा है, इंसानियत को क्या हो रहा है। और शायद हमेशा ऐसे ही था, लेकिन अब चीज़ें कभी कभी मंजर आम पर आ जाती हैं और हमारी तक पहुंच जाती हैं। अब मैं आपको एक मिसाल देना चाह रहा हूँ। अभी ये जो खबर आज आई है, इससे तकरीबन हफ्ता 10 दिन पहले फ्रांस में एक शख्स डोमिनिक पेलिकॉट को 20 साल की सजा मिली है। पता है क्यों? क्या किया था उसने? जी, यू हर्ड द स्टोरी। पता लगा कि उनको किसी और इल्ज़ाम में
گرفتار کیا گیا, کسی خواتین کے ویڈیو بنا رہے تھے, کہیں سیکیورٹی گارڈ تھے وہ, ٹھیک ہے. پھر گھر پہ چھاپا پڑا, اسے کمپیوٹر کو جب چیک کیا, ہزاروں امیجز اور ویڈیوز ملی کہ مختلف لوگ ان کی وائف کو ریپ کر رہے ہیں, وہ بے ہوش حالت میں ہے. پتہ لگا کہ 10 سالوں تک, اور ان کی عمر 70s میں ہے, آلموسٹ 80 ایئرس آف ایج ہے, 50 سال ان کی شادی کو ہو گئے تھے. 10 سالوں تک یہ اپنی بیوی کے کھانے پینے کی اشیاء میں نیند کی گولیاں یا نشے کی گولیاں, اینٹی سائیکوٹک ڈرگز ملا کر ان کو بے ہوش کر دیتے تھے, اور پھر باقاعدہ ویڈیوز بناتے تھے. ایک ویب سائٹ بنائی ہوئی تھی جس میں چیٹ روم میں وہ لوگوں کو دعوت دیتے تھے کہ آپ آئیں and rape my wife. She was raped 92 times by over 70 men. ابھی یہ کیس سامنے آیا ہے ان فرانس, اور 20 سال کی سزا ملی ہے اسے صرف, اور اس پر یہ بھی الزام ہے کہ اس نے اپنی بیٹی کو بھی سیکشولی ابیوز کیا تھا. اچھا, یہ کبھی کسی کو پتہ نہ لگتا اگر یہ دوسرے کسی جرم میں اس کو گرفتار نہ کیا جاتا. ایٹ دا سیم ٹائم یہ کیس چل رہا ہے, اور ایک اور کیس کی بھی ٹرائل چل رہا ہے اگین فرانس میں, اور یہ ہے سرجن جوئل لیسکوارنیک کی. اور یہ ایک چائلڈ سرجن تھے لارجلی, 74 ایئرز اولڈ, اور ان پر الزام ہے کہ انہوں نے 200 سے زائد بچوں کو جو ان کے پیشنٹس تھے اکثر آپریٹنگ روم کی ریکوری روم میں کو ریپ کیا ہے, ہاف بوائز اینڈ ہاف گرلز. یہ کیسے پتہ لگا؟ کیونکہ ان کو 2020 میں سزا ملی آف سیکشولی اسالٹنگ اپنی ان کی بھتیجیوں کو, ان کو 15 سال جیل ملی. وہاں سے جب تفتیش شروع ہوئی, جب ان کا نام آیا اخباروں میں اور میڈیا پر, تو ان کے جو فارمر وکٹمز ہیں, اور ان میں سے کچھ تو کہہ رہے ہیں کچھ تو بے ہوش تھے ظاہر ہے, لیکن کچھ کو تھوڑا سا یاد ہے کہ کچھ ہو رہا ہے. اس نے کہا کہ ہم نے اپنے والدین کو بتایا, ہم نے سب کو بتایا, لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ تم تو مطلب یو مسٹ ہیو بین اینستھیٹک میں, اینستھیزیا میں, تمہیں کسی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی. اور باقاعدہ اس کے گھر میں بھی تقریباً 3 لاکھ فوٹوز, 500 سے زائد ویڈیوز, اور ایک پوری ڈائری جس میں اس نے ہر بچے کے نام کے ساتھ بتایا ہے کہ کس ڈیٹ پر میں نے کس کے ساتھ کیا کیا ہے. کچھ لوگوں کو تو اسی وقت پتہ لگا کہ ان کو سیکشولی ابیوز کیا گیا تھا جب وہ ڈائری پبلک ہوئی اور انہوں نے اپنے نام پڑھے. بالکل اسی طرح جو ڈومینک پیلیکاٹ کی بیوی تھی جیزیل پیلیکاٹ, کیونکہ اس کو تقریباً روزانہ ایک ہیوی ڈوز دیا جا رہا تھا, تو اس کے بال جھڑنے لگے, اس کی ویٹ لاس ہوا, چیزیں بھولنے لگی. اس کا خیال تھا کہ اس کو برین ٹیومر ہو گیا یا الزائمرز ہو گیا. تو یہ ہوتا ہے آئی مین ان دا ورلڈ. آپ کو یاد ہوگا یار 2008 میں آسٹریا میں جوزف فرٹزل کی سٹوری, ہاں, جس نے میرا خیال ہے کہ 25 سالوں تک اپنی بیٹی کو اپنے گھر کے تہخانے میں رکھ کے he had 7 children with her. اچھا یار بہت ہو گیا, بس کر دیں, ٹھیک ہے نا. یہ بہت سائیکوز کی کمی نہیں ہے اس دنیا میں, نہ ہمارے ملک میں نہ دنیا میں. جب خواتین کہتی ہیں نا کہ یار ہم مردوں کے انسیف ہیں, محفوظ نہیں ہے, ہمیں ڈر لگتا ہے, میں خیال ہے جائز ہے, جائز ہے. چلیں اس ڈپریسنگ نوٹ پہ آج کا پروگرام ہم ختم کرتے ہیں. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ, شب بخیر.